یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ ریڈیو واز مائی فرسٹ لو۔ جب انٹرنشپ کے لیے کہا گیا کہ اگر اس طرح الگ سے ایک جگہ پہ آپ رہے ہیں تو دوستیاں یہ بہت صرف ایک مزیدار بات تھی کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو ہم تھے اور ہمارے ساتھ بھی ہم ہی تھے۔ واہ آمنہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں جنہوں نے اپنا بچپن پوری رعنائیوں اور پورے ماحول کے ساتھ جو ہے آپ نے انجوائے کیا ہے، قدرت کے ہر رنگ کو آپ نے انجوائے کیا، ہر رنگ کو محسوس کیا۔ اور ابھی قلم کاغذ سے رشتہ سجاد ایک بہت بڑی تنہائی تھی منیر نیازی کی طرح کہ جس میں جاگتا رہتا تھا دل میرا۔ کوئی چیز جو آپ نے جانوروں سے یا پرندوں سے سیکھی ہو، لٹرلی آپ کو یاد ہو کہ یہ ہاں میں نے پرندوں سے سیکھا ہے اور جو میں سب کو کہتی ہوں۔ آمنہ کبھی گانے کا دل نہیں چاہا کہ اس طرح سے پراپر سیکھوں گاؤں؟ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان ویڈیو پوڈ کاسٹ ٹی وی ٹامچز کے ساتھ میں ہوں سجاد پرویز اور میرے ساتھ موجود ہیں صدف خالد۔ اور آج ہماری مہمان ایک اور دلچسپ شخصیت جن کے بارے میں اگر میں بات کروں تو وہ کالم نگار بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، ڈرامہ رائٹر بھی ہیں، براڈ کاسٹر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں۔ نام ہے ان کا آمنہ مفتی صاحبہ۔ آمنہ کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سجاد، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اور آپ نے ریڈیو پاکستان سے ہی انٹرنشپ میں اپنا سفر کا آغاز کیا اور آج آپ ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اب کیا کہوں، بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ جب آپ سے آپ کے کھوئی ہوئی محبت کی پہلی محبت کی ملاقات 20-22 سال بعد ہو تو کچھ ویسا ہی ریڈیو آ کے محسوس ہوتا ہے۔ ریڈیو واز مائی فرسٹ لو۔ جب انٹرنشپ کے لیے کہا گیا کہ کہاں جائیں گے آپ لوگ، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت 3 ادارے ہوتے تھے، یا تو کسی بھی اخبار میں جائیں آپ، یا پی ٹی وی یا ریڈیو، تو میں نے آنکھیں بند کر کے کہا ریڈیو، کیونکہ ریڈیو میں ایک طلسم تھا، آواز میں ایک چیز تھی جو ریڈیو کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ جو پہلا تعارف اس زمین سے، جو پہلا تعارف اپنے ہونے سے اس دنیا میں اپنی شناخت سے تھا، وہ تھا یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تو وہ کشش مجھے یہاں کھینچ کے لائی۔ اس وقت یہاں ہارون عباسی صاحب ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا اگر کام سیکھنا ہے تو کہیں اور جاؤ، لیکن اگر تم نے ریڈیو کو دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے یہاں کام کرو، جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کام کرو۔ تو ان کے ساتھ بھی کام کیا۔ پھر اس وقت پاکستان آبزرور کا یہاں پہ کوئنز روڈ پہ دفتر ہوتا تھا، ان کا بیورو تھا یہاں، وہاں پہ بھی کام کیا۔ تو ایک اسائنمنٹ آئی اس دور میں ڈیلی مرر کی، دو اٹ واز این ایوننگر، لیکن یہ کہ وہ بھی ایک رخ تھا، تو وہ بھی ہم نے کام کیا۔ وہ اس وقت کر رہے تھے، پہلی برسی تھی لیڈی ڈائنا کی، تو وہ ان کی سٹوری کر رہے تھے، جو ان کے ساتھ ایک بچے کی تصویر تھی، کیونکہ شی واز دا موسٹ فوٹوگرافڈ پرسن، لیکن جو اپنی تصویر ان کو پسند تھی وہ شوکت خانم کے ایک بچے کے ساتھ تھی، ان کے پکچر۔ تو ان کی پہلی ڈیتھ اینیورسری پہ وہ اس کے ساتھ وہ کرنے کے لیے آئے تھے یہاں پہ سٹوری۔ لیکن یہ سب جب ہو رہا تھا تو اس سب کا مرکز ریڈیو تھا، تو اس لیے اب ریڈیو پہ جب میں آج آئی ہوں دوبارہ، تو وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی وہ روشوں کو دیکھ کے، وہ عمارت کو دیکھ کے، وہ سب چیزیں، وہ سب یادیں دوبارہ تازہ ہو گئی ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کے ہم وہیں چلے گئے جہاں تھے، جہاں سے چلے۔ صدف انہوں نے تو بڑا ایک وہ داستان کا سٹائل بنا دیا ہے، اور یہی امیجنیشن جو نا میری بھی شارپ ہونا شروع ہو گئی ساتھ ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہم داخل ہوتے ہیں اور وہ سب، اور ساتھ ہی میرے ذہن میں اب والا یہ سسٹم آیا۔ آمنہ کیسا لگ رہا ہے اس پرانے ریڈیو کو یاد کرنا؟ اور سجاد صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی، اس وقت یہاں بیٹھنا کیا دیکھتی ہیں؟ ریڈیو کو کہاں جائے گا؟ دیکھیے، ریڈیو اصل میں آواز ہی ہے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا پہ شروع جب سوشل میڈیا آیا نا، تو بہت سارے لوگ اپنی ڈی پی نہیں لگایا کرتے تھے، اپنی تصویر نہیں لگاتے تھے، ہم گھبراتے تھے۔ تو اس وقت پہ آواز کے ساتھ اصل میں ایک تعلق لوگ زیادہ قائم رکھنا چاہتے، آواز سے نہیں گھبراتے تھے۔ فون بھی آپ دیکھیے تو وہ فون ہی ہوتا تھا، ٹیلی فون ہوتا تھا، وہ ویڈیو فون نہیں ہوتا تھا۔ تو ریڈیو کا بیسک جو چیز ہے وہ تو آواز ہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی، اسپیشلی ڈرائیونگ میں ہماری اب زندگیاں جس طرح کی ہو گئی ہیں، تو ڈرائیونگ ایک ایسا، اور لانگ ڈسٹینس ڈرائیونگ، روڈز بھی ایسی بنتی جا رہی ہیں کہ لوگ اپنی پرسنل جو ہوتی ہیں ذاتی گاڑیاں، ان میں خود ڈرائیو کر کے کہیں جانا پسند کرتے ہیں۔ تو ریڈیو کو ہم ایلیمنیٹ تو نہیں کر سکتے،
اور آپ ہر جگہ پہ ویڈیو سے یا اس سے کنیکٹڈ تو نہیں ہے. تو یہ ویڈیو پوڈ کاسٹ ایک اس کی ظاہر ایک ایکسٹینشن ہے, لیکن بیسک جو ریڈیو کی چیز ہے آواز وہیں رہے گی, وہ جگہ نہیں جائے گی. وہ ریڈیو پاکستان ہو یا وہ FM ریڈیوز ہوں یا وہ کسی نہ کسی صورت, لیکن جو آواز کے ساتھ ایک سلسلہ ہے نا وہ ویسے ہی جاری رہے گا. ویڈیو پکچر وہ ایک الگ دنیا ہے, لیکن ریڈیو کی دنیا کبھی میرے خیال میں آنے والے وقت میں بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ختم نہیں ہو سکتی. واہ. آمنہ, اگر ہم ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں, آپ کا بچپن کہاں گزرا, کہاں پلی بڑی, اور یہ سرنیم مفتی, عموماً شاید میرا خیال ہے آپ پاکستان کی پہلی نون شخصیت ہیں جن کا سرنیم مفتی ہے. جی سجاد, یہ سب ماضی کی کھوٹیاں ہی ہیں جہاں سے آپ نے وہ بقول ابن انشا کے یادوں کے پیرہن جھاڑنے اور ان کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا. مفتی سرنیم بھی ایک نوسٹیلجیا ہی ہے. ہمارے بڑے شہاب الدین غوری کے ساتھ اس خطے میں آئے تھے جب شہاب الدین غوری دوسری دفعہ یہاں سیٹل ہونے کے لیے آیا, تو وہ بخارا سے اپنے ساتھ وہ لوگ لے کے آیا تھا جو اس کے خیال میں یہاں پھر آگے وہ جو سلطنت دہلی بنی وہ سب, اور آج یہاں ہم ہیں. تو وہ اس کا ایک ویژنری تھا. تو جن لوگوں کو اس نے وہاں سے پک کیا اس میں شیخ عمر الدین ہمارے جو انسیسٹر تھے جو یہاں فرسٹ ٹائم آئے ہوا ہے. اس کے بعد جو 800 سال گزرے اس میں کسی نہ کسی طور جو دہلی کی سلطنت تھی اس کے قریب سلطان پور سینچری تھی جو بعد میں ریواڑی کا شہر اور فروخ نگر وہ ساری ریاستیں بہت بعد میں بنی, لیکن اس وقت وہاں پہ ان لوگوں کو وہاں بٹھایا گیا تھا. اور یہ کسی نہ کسی طرح کوئی بھی نسل میں, کوئی ایک آدھی نسل میں نہیں بھی ہوتا ہوگا, لیکن نیکسٹ میں عہدہ مفتی پہ معمور رہے گی. تو جب آپ 800 سال ایک عہدے پہ رہتے ہیں تو وہ آپ کی شاید جینیٹک میموری کا حصہ بن جاتا ہے, ذات کا حصہ بن جاتا ہے. میں اپنی نام سے, اپنی ذات سے میں ان کی جیسے جینز کو نہیں کھرچ کے پھینک سکتی, میں ویسے اس نام کو بھی نہیں. ویسے میرا نام ہمارے ہاں کیونکہ نام خواتین کے ایسے رکھے جاتے ہیں جو مکمل نام ہوتے ہیں, تو میرا یعنی سر نیم ہم ساتھ نہیں لگاتے. لڑکیوں کا سر نیم ان کا اپنا ہی نام ہوتا ہے. تو آمنہ بیگم ہے میرا نام. تو میرا سر نیم تو بیگم ہی ہوگا, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میرے شوہر بھی میرے کازن ہی ہیں تو ان کے نام کے ساتھ بھی مفتی تھا, میرے والد کے نام کے ساتھ بھی, تو میں نے اس کو ساتھ لگایا. تو وہ ایک طرح سے میری یوں سمجھیے جینیٹک میموری ہے, اور وہی میموری جو ہے وہ پھر کسی نہ کسی طرح میرا جو بچپن تھا اس میں میرا گھر, وہ سب چیزیں جو میرا میکا کہہ لیں, اب اس کو میرا گھر کہہ لیں, اس کو میرا بچپن کہہ لیں, وہ ایک جزیرہ تھا تہذیب کا, اور شاید ایک ایسا جزیرہ تھا جہاں ہم آزاد تھے. وہ سب کچھ نہیں تھا جو اب آج ہم بچوں میں دیکھتے ہیں. کوئی سختیاں نہیں تھیں اس طرح کی, یہ میز ہے اس کو, کیونکہ میز ہوتی نہیں تھی ہمارے پاس, اتنی جگہ اویلیبل تھی, اتنا کھلا ایریا تھا کہ آؤٹ ڈورز ہمارے لیے اتنے آؤٹ ڈورز اویلیبل تھے. ایسا مزے کا بچپن گزرا. تو اس میں اچھا 1-2-3 چیزوں کا اس میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے گاؤں اور ایک ہوتا ہے قصبہ, اور ایک چیز ہوتی ہے جو اب لوگوں نے بنوانے شروع کیا فارم ہاؤس, وہ فیشنی گھر ہوتے ہیں. لیکن ایک اور ہی چیز ہوتی ہے کہ بہت بڑی فارم لینڈز ہوتی ہیں جو کلٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہیں, اور ان کے بیچ میں صرف ایک گھر ہوتا ہے جس میں کوئی رہ رہا ہوتا ہے, اور آس پاس جو گھر ہوتے ہیں وہ آپ کے فارم ہیلپ کے کوارٹرز ہوتے ہیں. تو وہ اس شکل کی چیز تھی. اچھا, مطلب وہ آج کے فارم ہاؤس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, وہ یہ والا فیشنی فارم ہاؤس ایکچوئل وہ تھا جسے ہم حقیقی معنوں میں. جی. اچھا, اور وہ گاؤں بھی نہیں تھا کیونکہ گاؤں میں تو نیبرز ہوتے ہیں جو آپ جیسے ہوتے ہیں. تو وہ ایک گھر تھا مین ہمارا جس میں ہم رہ رہے تھے, اور باقی وہاں کوارٹرز تھے جو فارم ہیلپ کے تھے. تو آمنہ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کبھی کیا, کوئی آتا تھا یا آپ جاتے تھے؟ اگر اس طرح الگ سے ایک جگہ پہ آپ رہے ہیں تو دوستیاں, یہ بہت صرف ایک مزیدار بات تھی کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو ہم تھے اور ہمارے ساتھ بھی ہم ہی تھے. واہ, ہم اور ہماری تنہائی, یعنی میں اور میری تنہائی نہیں. بالکل. وہاں سے ہم لوگ جاتے تھے شہر میں اسکول تھا, گھر پہ فون بھی نہیں تھا, خط لکھا کرتے تھے. اچھا, ہماری ڈاک آتی تھی, ڈاک بھی وہاں نہیں آتی. کتنے ڈسٹینس پہ آپ پڑھنے کے لیے؟ یہ تقریباً وہاں سے میرا خیال ہے کہ 10 کلومیٹر. کس علاقے کی بات ہو رہی ہے یہ پاک پتن. اچھا, پاک پتن. جی, تو 10 کلومیٹر دور تھا میرا شہر سے جو ہمارا یہ تھا. تو جب ہم جایا کرتے تھے, اچھا پھر وہ ڈاکیا بھی وہاں نہیں آتا تھا. بیچ میں ہمارے جو فرسٹ نیبرز تھے وہ ہم سے 1.5 کلومیٹر دور تھے, اور انہوں نے بڑے خوفناک کتے رکھے ہوئے تھے. تو وہ ہمارے جو رشتہ دار ظاہر ہم سے ملنے آتے تھے یا شہر سے جو لوگ آتے تھے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا, موٹر بائک پہ تو کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا
کیونکہ وہ اس کی تواضع پہلے کر دیا کرتے تھے اور جو ٹانگے پہ آتے تھے ان کو بھی وہ چھوڑنے کے لیے دور تک آتے تھے, اور گاڑیوں کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کتوں نے بھاگنا ہوتا ہے یہ لازمی. تو وہ کتے جو تھے وہ ہماری سوشل لائف کی ایک سب سے بڑی ہرڈل تھی. یعنی کسی نے ہم سے ملنے آنا ہے تو وہ پہلے بی ویئر کہ وہاں پہ وہ آپ کو ملیں گے. اچھا, اور وہ اتنے انتھوزیسٹک تھے وہ کہ وہ کسی مہمان کو بغیر اس استقبال کے ہمارے گھر تک آنے میں مہمان کو پہلے اپنا تعارف ان کو دینا پڑتا, ایک آگ کا دریا ہے. تو یہ ہمارا یہ سلسلہ تھا. اچھا, لوگ آنے والے آتے تھے, مہینوں کے حساب سے آتے تھے, رہتے تھے, کیونکہ جو آتا تھا وہ پھر ہم جانے نہیں دیتے تھے اس مہمان کو, بس وہ وہیں پہ بند ہو جاتا تھا, اس کا سامان چھپا دیا جاتا تھا, گاڑی کے ٹائروں میں سے ہوا نکال دی جاتی تھی, بس وہ پھر آ گیا تو اب آ گیا, اب جائے گا, اپنی مرضی, ہماری مرضی. لوگوں نے نوٹس کیا یہ اب یہ چیزیں نہیں ہوتی. ایک تو مہمان آتا ہی نہیں اتنے دنوں کے لیے, اور کہنا نہیں چاہیے لیکن میزبان بھی اب اس طرح سے نہیں کہتا کہ رک جاؤ, ان کا بھی دل شاید ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار. دیکھیے وہی بات ہے نا کہ زندگی کی ہما ہمی ہے, ہمارے ساتھ وہ مسائل نہیں تھے زندگی میں, ہماری بھی پڑھتے تھے ہم لوگ, اسکول بھی جاتے تھے. ظاہر ہے بہنیں میری ڈاکٹر ہیں, سب پڑھی لکھی ہیں, مطلب ماسٹرز کیا ہوا ہے, کسی نے کوئی کچھ کرے, سبھی پڑھے لکھے لوگ تھے, اور ریڈنگ کا بھی شوق تھا, امی کو بھی ابو کو بھی, سب کچھ تھا. لیکن زندگی میں مہمانوں کی جگہ تھی. ایک تو وہی کہ کشادہ صحن تھے, گھر تھے, کمرے تھے, دل بھی کوئی کسی کے ساتھ کمرہ تو شیئر تو کرنا نہیں, کئی کمرے, آدھا گھر تو خالی رہتا تھا, تو مہمان آتا تھا ہمیں یہ ہوتا تھا کہ چلو اس کمرے میں یہ. اے سی کلچر نہیں تھا نا, اے سی کلچر نہیں تھا, ضرورت بھی نہیں تھی اے سی کی. شاید مہمان کو فل ٹائم دیا جاتا تھا, فل ٹائم دیا جاتا, ساتھ ساتھ چپکے ہوئے ہیں, اور بھائی وہ بیٹھ کے ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, ان کے ساتھ تاش کی بازی لگی ہوئی ہے. تو وہ جو ایک بچپن تھا اس میں ایک بہت وسعت تھی, اس میں چیزوں کو چھو کے محسوس کیا. اب آج کل جیسے موسم بدل رہا ہے, مجھے یاد ہے کہ یہ موسم بدلتا تھا تو رات کو میری اکثر آنکھ کھل جایا کرتی تھی. ہمارے یہاں پیچھے میٹھے کے درخت لگے ہوئے تھے, تو وہ جب پہلی کلی کھلتی تھی نا میٹھے کی, وہ رات کو کھلتی تھی, تو وہ خوشبو آ جایا کرتی تھی ان پھولوں کی, جو ایک اور ہی خوشبو ہے, وہ آدھی رات 3-3:30 بجے, اور مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ بس باہر آ گئی. پھر آموں میں بور پڑتا تھا, تو وہ بھی ایک خاص ٹائم پہ وہ پہلی بور جب چٹکتا ہے تو اس کی خوشبو آپ کو محسوس ہو جاتی ہے. ایک ایک چیز کا واضح طور پہ. پھر کچھ آگے موسم جاتا تھا تو وہ کوئل آ جاتی. میں یہی کہہ رہا تھا کہ پھر کوئل کی کسی دوپہر کو پہلی آواز تو پتا چلے, اور کوئل کی آواز کے ساتھ شہر میں کلفی والے آ جایا کرتے, تو پتا چلتا تھا موسم. نہیں دیکھا. اور آمنہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں جنہوں نے اپنا بچپن پوری رعنائیوں اور پورے ماحول کے ساتھ جو ہے آپ نے انجوائے کیا ہے, قدرت کے ہر رنگ کو آپ نے انجوائے کیا, ہر رنگ کو محسوس کیا. اور ابھی دیکھیے جیسے ہولی ہے, تو ہولی بے شک کے مذہبی طور پہ پاکستان میں بسنے والی ہندو اقلیت اس کو مناتی ہے, لیکن وہ پھوٹا تو اسی زمین سے, تو وہ سرسوں کا رنگ, وہ پھولوں کا رنگ, بالکل اندر سے جی چاہتا ہے کہ یہ رنگ نیچر میں اچھل رہے ہیں تو ہم بھی رنگ اچھالیں, رنگ باتیں کرتے ہیں. بالکل. تو یہ دور, یہ وقت جو ہوتا ہے وہ, بلکہ مجھے ایک بڑے مزے کی بات یاد ہے, میں چھپکلی سے بہت ڈرا کرتی تھی, سبھی ڈرتے ہیں, شاید میں زیادہ ڈرتی تھی. تو میں کہتی امی یہ کب غائب ہوں گی, کب نکلیں گی. تو امی ایک بات کہتی تھی کہ ہماری نانی کہا کرتی تھی کہ دیکھو چھپکلی جو ہے نا وہ ہولی پھکتی ہے تو باہر نکل آتی ہے, اور دیوالی کے دیے چاٹ کے چھپ جاتی ہے. کیا بات ہے, بزرگوں کی کیا ہی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا میں بہاول پور آئی تو میں نے آپ سے کہا چھپکلی نکل آئی ہے. جی آپ نے بالکل کہا تھا, بالکل ایسے ہی کہا تھا. مجھے خود دھیان ہے کہ 2 دن بعد نکلے, کیونکہ ہولی 2 دن بعد ہے. تو کل میں نے پہلی چھپکلی دیکھ لی اس موسم کی. یہ چیزیں جو ہے نا, جو اپنی جیوگرافی کے ساتھ, اپنے کلچر کے ساتھ, وہ بھی تو ہمارا, چھپکلی بھی تو ہمارا حصہ ہے نا کسی نہ کسی طرح, ہماری جیوگرافی کا. تو اس سب چیزوں میں, اس انوائرمنٹ, اس ایکالوجی کے ساتھ جب آپ بڑے ہوتے ہیں نا, تو آپ کی کہانیاں, آپ کے منظر نامے, کینوس وسیع ہو جاتا ہے آپ کا, کینوس وسیع ہو جاتے ہیں. آپ صرف اتنا سا انسان کو گوگل ویژن نہیں رہتا آپ کا, آپ بڑی پکچر دیکھتے ہیں. اور گوگل تو بعض اوقات آپ کو ریٹریکٹ بھی کر دیتا ہے نا. ہم تو گوگل ویژن کہا کرتے تھے, وہ جو سوئمنگ کی گوگلز ہوتی ہیں, تو ہم اس کو کہتے تھے کہ یہ ویژن, اتنا سا ویژن. یہی چیز ہے جو ان کی رائٹنگ میں بھی ہے, انہوں نے اتنا کلوز اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے ہر چیز کو, نیچر کو. جی تو بس یہ سلسلہ. قلم کاغذ سے رشتہ. سجاد, ایک بہت بڑی تنہائی تھی منیر نیازی کی طرح, کہ جس میں جاگتا رہتا تھا دل میرا. واہ. تو مجھے یاد ہے کہ میں چھت پہ بیٹھ جاتی, بہت چھوٹی تھی, بہت ہی چھوٹی, اور میں, سڑکیں تھیں وہی کچی پگ ڈنڈیاں, اور دور دور تک کھیت تھے, درخت تھے,
इंसानों की कमी बहुत महसूस होती थी। तो मैं देखती रहती थी कि इस सड़क से कोई गाड़ी आएगी, कोई तांगा आएगा, कोई मेहमान आएगा, और नहीं आते थे। फिर क्या किया जाए? फिर किताबें होती थी, अच्छा वो पढ़ ली, वो लोग तो देख लिए। अब कुछ लोग होते थे जो उन सड़कों के ऊपर, उन खेतों में, वहां वो सब कुछ खाली था ना, तो मैं वहां कुछ किरदार बनाती थी, कुछ चीजें आबाद करती थी, फिर मैं उनसे बातें करती थी। फिर वो मुझे नजर, मेरे इमेजिनरी फ्रेंड्स भी थे जो बच्चों के बचपन में होते हैं, लेकिन मैं वो शेयर नहीं करती थी कि ये पता था कि पागल लगूंगी बताऊंगी तो। अब वो जो कैरेक्टर थे वो मैंने तो देखे हुए थे, मेरे लिए तो वो इमेजिनरी नहीं थे, लेकिन मैं लोगों को कैसे बताती? यहाँ से मेरा ख्याल है कि फिक्शन का सिलसिला शुरू हुआ, कि मैं अगर उनको ये बताती कि मैंने ये लोग देखे हैं, तो जैसे कि होते हैं, और हमारे सब बहन भाई माशाल्लाह सबको ज़बान पे उबूर हासिल था, और ऐसा था कि मुझे पता था कि बात कहूंगी तो मजाक बनेगा, फिर वो कहानी की शक्ल में आए, आप उसको पेपर पे लिए, पेपर पे आए, वो शक्ल में जावेद हो गए, वो बताने थे, क्योंकि उस तन्हाई में कुछ लोग थे जो मुझे भरने थे। क्योंकि बेशक कि ये दूर दराज रहना ये आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन इंसानों की कमी इंसान को महसूस होती है, जो मैं फील करती थी। और फिर उस तन्हाई को दूर करने के लिए वो फिक्टिशियस कैरेक्टर है, उनकी कहानियां आई, लेकिन वो फिक्शन नहीं है, वो मेरे नजदीक हकीकत में वो मौजूद है। आपने उनको अपने फन के जरिए बिल्कुल बिल्कुल। पहला नॉवल? जी, पहला नॉवल इनफैक्ट मेरा आखिरी ज़माना ही था, लेकिन टेक्निकली प्रिंट ये बाद में हुआ। मैंने इसको लिखना जब शुरू किया 9/11 के बाद, तो मुझे एक जगह जाके लगा कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। मैंने उसको वहीं छोड़ दिया और मैंने शुरू कर दिया जुर्रत रिंदाना। तो जुर्रत रिंदाना मैंने पहले कंप्लीट कर लिया। वो मैंने जब मुकम्मल किया तो मेरी उम्र, मेरा ख्याल है कि 25-26 के दरमियान कहीं होगी। तो वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो अब दोनों मुसव्वदों में से ये पहले प्रिंट कराऊं, ये पहले कराऊं, फिर पब्लिश कराऊं भी कि ना कराऊं, क्योंकि उससे पहले मैं अफसाने लिखती थी। समझ नहीं आती क्या करें क्या ना करें। टॉस किया या फाल निकाली? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, रख के बैठी रही। एक अफसाना मैंने सवेरा में भेजा तो मुझे सलीम साहब का खत आया, सलीमुर रहमान साहब का। उन्होंने कहा कि नॉवल क्यों नहीं लिखती, हमारा अंदाज जो है इसमें नॉवल ज्यादा है, तो अफसाना तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन नॉवल लिखो। तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई, मैंने उनको एक खत भेजा जवाबी, और उसमें मैंने यही उनसे कहा कि नॉवल है, मुसव्वदा भेजूं। रियाज साहब की कॉल आई सवेरा के पास एन के जाए, उन्होंने कहा कि भेजो नॉवल का मुसव्वदा जो है। मैंने भेज दिया। सलीम साहब ने पढ़ा, उन्होंने कहा हम कर रहे हैं पब्लिश। मेरे तो बस समझिए के बारे न्यारे हो गए। तो आमना किसी से सीखा नहीं, कुछ निटी ग्रिटीज होती हैं चीज़ों की, हर चीज़ का अपना एक वो, बेशक आपका इजहार उस पर पेपर पे जाता होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन फिर भी कभी बहन को दिखाया, घर में अब्बा के साथ डिस्कस किया, किसी को नहीं? नहीं, मैं अताई हूँ इस मामले में। ये अता है। मैंने ना सिर्फ ये कि दिखाया नहीं, बल्कि मुझे अगर कोई कुछ कहे ना तो मुझे पता होता है कि ये मुझे बता नहीं रहा, ये मुझे सता रहा है। क्योंकि मुझे जब ये नॉवेल मेरा गया तो मुझे सिर्फ 1-2 बातों के लिए उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया सलीम साहब ने। एक तो ये कि मैंने एक जुमला लिखा था कि उसने अपने बाप की डेथ के बाद कि उसने कब्र खुदते देखी है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता है कि कब्रिस्तान में, मैंने कहा रुक जाए, मुझे पता है कि जब जनाजा जाता है तो कब्र पहले खुद चुकी होती है, ये मैंने यहाँ लिखा है। ऐसा नहीं कि मुझे ये इल्म नहीं है, तो मैंने पहले ही उनको बता दिया। और एक उन्होंने इमला मेरी दुरुस्त की थी, कद्हा। मैंने क्योंकि सारी जिंदगी घर में जुमला सुना था कि चाय क्या कद्दे का कद्दे, हाँ, कद्दा बिल्कुल, तो वो मैं उसको बिल्कुल वो मैं उसको क्योंकि वो सुना और तरह से था, तो मैंने उसको लिखा उस तरह। मैंने उसको, मेरे जहन में नहीं था कि ये वो फैसा वाला आ मेरे यार कद्हा रेस मेरा जाम सवाली कब से, ये वो है, ये नहीं पता था। वो जो मामूली से चाय का मग था ना, वो इतनी खौफनाक तौर पे कहते हैं बिल्कुल, तो वो उसकी इमला मेरी दुरुस्त नहीं थी। तो ये 2 चीजें उन्होंने दुरुस्त की, बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद आपने इमला की जिस तरह बात की, जिस तरह आपका इजहार बयान है या है, तो आप तो इस दौर में मैं समझता हूँ कि जितना ज़बान की सेहत हमें आपके यहाँ मिल रही है, आम लोगों के नहीं मिल रही है। ये भी आपका एक खासा है। सेहत भी शायद नहीं है, मैं बहुत आज भी हंस रही थी। और ख़ास तौर पर जो हमारी पुरानी जो तरकीब हैं, ये जो इस्तारे इस्तेमाल होते हैं, मुहावरे होते हैं, उनको आपने ज़बान को उसी शनाख्त के साथ कायम रखा है। जी, ये चीज़ मैंने अपने कॉलम्स में पर्पसली की, और उसमें मुझे एक चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ी, और वो थी कबूलियत आमा। यानी मेरे कॉलम्स उस तरह से
लोगों ने मकबूल नहीं हुए, बहुत मकबूल नहीं हुए, क्रिटिकली क्लेम्ड हुए। उन लोगों ने पढ़े जो पढ़ना चाहते थे, क्योंकि मैंने उसमें जो बेगमाती ज़बान थी, जो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज नहीं है, मैंने वो बरती। ये वो ज़बान है जो मैं अपने नॉवेल्स में भी यूज़ नहीं करती, लेकिन मैंने कॉलम में बरती। और अभी भी जो मैं लिख रही हूँ, अब मैं आजकल इंडिपेंडेंट उर्दू पे लिख रही हूँ, तो वो मैं अपनी उसी ज़बान में लिखती हूँ। तो मेरी कॉलम की ज़बान मैंने एक और ज़बान अपनी तरफ से इन्वेंट की, जो कि बेगमाती ज़बान हमारी दिल्ली की थी, क्योंकि ये रोज़मर्रा था, ये मुझे लग रहा था हमारे हाथ से खिसक रहा है, जिसको हम टकसाली ज़बान भी कहते थे। जी, क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं, इसके कोई असूल नहीं, ये सिर्फ बोलने वालों, आम बोल चाल की ज़बान है, जो दास्तान गोई में भी इस्तेमाल होती थी। एग्जैक्टली। तो मैंने कोशिश की कि उसके कुछ चीज़ें वो मैं इसमें इस्तेमाल करती रहूं। मुकम्मल तौर पे तो नहीं मैंने उसको यूज़ किया, लेकिन जो चीज़ें मैंने बड़ों से जो सुनी थी, तो उर्दू के भी कोई एक लहजा नहीं है, उर्दू के भी बहुत से लहजे हैं। तो उनमें से, क्योंकि मेरे जो बुजुर्ग थे, उनका ताल्लुक गंगा जमुना की उन इलाकों से रहा, यूपी सीपी के, जहाँ जैसे कि हमारे यहाँ हर 40 किलोमीटर के बाद पंजाबी का लहजा बदल जाता है, हर जबान का लहजा बदलता है। बिल्कुल। तो वो वहाँ भी तब्दील होता था, और वो क्योंकि अपनी अपनी जबान के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, तो वो भी होता था कि ये इस लफ्ज को इसने यूं प्रोनाउंस कर दिया, ये यूं कर दिया, यूं कर दिया। ये चीज़ मैं नोटिस कर रही थी आमना कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, काफ और काफ, इतना विजिबल डिफरेंस है आप जब बात करती हैं। ये चीज, ये घर से, फैमिली से, ये बस ये होता है कि ये साफ पता चल जाता है ये कुत्ते वाला काफ है, ये कैंची वाला काफ है। ये जुबान में अब ये चीजें होती हैं, ये आ जाती है। उसके बावजूद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि मेरी वालदा और मेरे ननियाल का ताल्लुक यूपी से, बिजनौर से था, तो सास और मेरी दादी जो थी वो दिल्ली की थी, तो ये भी मसला रहता था कि बिजनौर के ये तो ऐसे बोलते हैं। अच्छा, दिल्ली के भी दिल्ली वाले सोचेंगे, दिल्ली में भी मुख्तलिफ लहजे सोचेंगे नहीं। जो किले के आसपास रहने वाले लोग थे, और किले वाले, उनकी और जबान थी, जो करखंदारी जबान जिसको कहते हैं, करखंदारी जबान और थी। वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स की जबान थी वो डिफरेंट थी। 5 मुख्तलिफ लहजे थे एक शहर के अंदर, जैसे हमारे लाहौर के अंदर जी, आप अंदरून शहर चले जाएं तो लड़े हो जाएगी जी। तो इसी तरह वहाँ पे भी था। ये बड़े कल्चर्स के शहर होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इसको, अपनी ज़बान, अपने लहजों को, सब चीज़ों को आप एक फैक्ट के तौर पर कबूल करें। अगर मैं अपनी ज़बान से मोहब्बत करती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी दूसरी ज़बान को हकीर जानती हूँ, या कोई दूसरी ज़बान जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। सब ज़बानें अपने अपने लेवल पे अपने सब काम कर रही हैं। तो जो उर्दू में लिख रहे हैं, उनमें से हर शख्स का एक अपना पर्सपेक्टिव, एक अपनी खिड़की से वो अपना मंजरनामा देख रहा है, अपनी डिक्शन, अपने उसलूब, अपने एंगल से वो पोर्ट्रे कर रहा है। उसका उसलूब भी उतना ही मुकद्दस है, उसके अल्फाज भी उतने मुकद्दस हैं जैसे मैं अपने अल्फाज समझती हूँ। तो मैं लहजों पे, ज़बानों पे लोगों को क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करती। जो जैसे लहजे में बोल रहे, अगर हाँ आपने कोई एक मयारी लहजा बनाया है, जैसे रेडियो का एक मयारी लहजा था या एक पीटीवी का था, तो उसको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए अगर हम मेन स्ट्रीम में हैं। हाँ, जबान जो भी आप बोलें उसका हक अदा करें। जी जी बिल्कुल। जिस तरह हम अंग्रेजी जब बोलते हैं तो पूरी कोशिश होती है, जो हमारी मादरी जबान नहीं है, कि अंग्रेजी सही लोग क्या कहेंगे, तो पंजाबी बोलें, आप उर्दू बोलें, किसी भी जबान को बोलें, तो उसका हक अदा करना चाहिए। अब ना इसी चीज़ से मुझे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से आप लिखती हैं, और ये जो हम डिक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन की, आपको लगता है जो कैरेक्टर्स चूज़ किए जाते हैं आपके प्लेस के लिए, वो इंसाफ करते हैं इस जो आपकी डिमांड होती है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो ड्रामे की अगर हम बात करें ना, तो ड्रामा 2D बन रहा है सारा ड्रामा, और उसमें कसूर किसी का नहीं है। कसूर उसमें शायद डायरेक्टर्स का भी नहीं है। शायद हमें उस तरह से ट्रेन नहीं किया जाता। हमारे यहाँ डायरेक्शन के कोर्सेज अब कुछ अरसे से पढ़ाए जाने लगे हैं, लेकिन वो भी ज़्यादातर फैसिलिटीज़ भी तो नहीं थी ना। फैसिलिटीज़ के अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि लोग खुद भी तो कोशिश नहीं करते ना। ट्रू। सीखने का जज्बा नहीं है। सीखने का जज्बा नहीं। अच्छा, फिर दूसरा ये कि जहन बंद है। अगर आप ज़्यादातर लोग वो हैं हमारे साथ जो काम करने वाले हैं, जो बाहर से पढ़ के आए हैं, उन्होंने एक तो फिल्म पढ़ी, बेसिकली ड्रामा नहीं पढ़ा, और या अगर पढ़ा तो वो एक और तरह का। अब बात लोग मुझसे करते हैं पीटीवी के ड्रामे की, वक्त थोड़ा होता है तो हम बात उस तरह कर नहीं पाते कि पीटीवी का ड्रामा जो था ना, वो हमें असल में अपने सामने अपने डायरेक्टर्स को ट्रेन करने के लिए मशले राह रखना चाहिए था कि उसमें कैरेक्टर्स बनाए जाते थे, जैसे लिखे जाते थे वैसे बनाए जाते थे। लाइक अगर उसमें करमल्ली है तो वो करमल्ली ही है।
اگر اس میں رلدو ہے تو وہ رلدو ہی ہے. آمنہ کچھ یاد ہے ٹی وی تک پہنچی پہلا سفر پہلا ڈرامہ؟ جی جی بالکل یاد ہے. کتنی مشکلات؟ بالکل بالکل مشکلات. اچھا آمنہ کو اور مشکل پیش آئی ہو نہیں سکتا. اور یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں خوش نصیب ہوں, کہیں کسی جگہ اسٹرگل نہیں ہے. لوگوں نے بہت اسٹرگل کیا. لوگ تو کہتے ہیں جی ہم نے تو 24 گھنٹے اتنی کی اور بڑے لوگوں نے بہت اسٹرگل کی ہے. مجھے جیسے میں نے آپ کو ناول کا کہا, سلیم صاحب سے یہ کہہ دینا کہ یہ مسودہ قابل اشاعت ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے سوائے ایک املا کی غلطی کی, تو یہ بھی نصیب ہی تھا میرا. تو جب ڈرامے کی بات آئی تو میں نے سیکنڈ ناول میرا جو آخری زمانہ پرنٹ ہونے کے لیے 10 مارچ کو گیا, مجھے یاد ہے 10 مارچ کو گیا, تو مجھے لگا کہ وہ سب کردار رخصت ہو گئے, سناٹا سا ہو گیا. جب وہ گئے اس سناٹے میں, اس تنہائی میں فیس بک کھولی, میں نے فیس بک پہ بھی دل نہ لگا, تو ایسے ہی امت صبور سے بات ہو رہی, انہوں نے کہا ایک نیا ڈائریکٹر ہے, ینگ ڈائریکٹر ہے بابر جاوید, اس نے اپنا پروڈکشن ہاؤس شروع کیا ہے, ان کے ساتھ ایک اور اداکار ہے ان کے ساتھ, تو آپ یوں کیجئے کہ آپ ان کے ساتھ کام شروع کر دیجئے. میں ڈرامہ کیا لکھوں گی, لیکن نام ذہن میں تھا بابر جاوید, تو میں نے ان کو نکالا فیس بک پہ اور پروفائل چیک کیا, ان باکس میں نے میسج کر دیا اور اپنا نمبر دے دیا. اور یہ قطعاً ایک اضطراری حرکت تھی جو ناول لکھنے کے بعد کی تنہائی میں مجھ سے سرزد ہوئی. ابھی میں وہ لکھ کے فارغ ہوں تو میرا فون بجنا شروع ہوا. اس وقت اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے, وہ 3310 ہوا کرتا تھا. تو آپ خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے استعمال کیا ہوا ہے. بالکل دی لیجنڈ 3310. تو میں نے وہ اٹھایا اور میں نے ان کو دیکھا تو بابر تھے وہ. میں نے کہا میرا نام بابر جاوید ہے, آپ نے مجھے ابھی میسج کیا. میں نے کہا ہاں. اچھا ابھی میں تمہید باندھ رہی تھی. یہ بات سنیں, آپ نے آج تک جو بھی کچھ لکھا ہے نا, میں نے سب کوئی رائٹس آپ سے سننے کے لے لیے, اب ایک کے بعد آپ میرے لیے ہی لکھتی رہیں گی سیریلز, اور ابھی فی الحال ہم ایک سیریل کر رہے ہیں, آپ ابھی لاک کر لیجیے. میں نے کہا بات تو کرنے دو. کہہ رہے نہیں مجھے آپ کے بارے میں پتا ہے, میں نے آپ کی ای میل پڑھی ہے نا, بس مجھے سب پتا ہے آپ نے کیا لکھا ہے. تو اسٹرگل کہاں سے آتی؟ میں نے کہا اچھا. کہہ رہے یہ کہانی, میں نے کہانی سنائی. اسٹرگل تو تھی نا, بس ایک میسج کیا چند سیکنڈ کی. بالکل. اور اس کے بعد جو انرجی بابر میں تھی, ابھی بھی وہ بنا رہے ہیں آن ٹی وی کے لیے چیزیں کچھ بنا رہے ہیں, جو انرجی بابر میں تھی, کیونکہ مجھ میں بہت انرجی تھی, تو مجھے کیوں لگتا تھا کہ میرے جیسی انرجی تو کسی میں بھی نہیں ہے, وہاں وہ انرجی مجھے ملی. اور وہ دونوں کا جب وہ سینرجی بن گئی. بالکل بالکل. میں لکھتی تھی ایک دن میں ایک ایپیسوڈ, اور میں بھیجتی تھی. اس وقت ٹی سی ایس ہوتا تھا, میں شام کو 4 بجے بھیجتی تھی, اگلے دن وہ اس کو 8 بجے ملتا تھا, 12 بجے اس کا دوپہر کو فون آتا, وہ پڑھ کے فیڈ بیک. پروفیشنلزم کمال. اور وہ یوں اس طرح سے لکھا گیا پلے کے مجھے پتہ نہیں چلا. پلے ختم ہوا, شوٹ پہ گیا, اور اس نے کہا کہ اگلا پلے اور اگلا پلے اور اگلا پلے اور اگلا پلے. مطلب مجھے رک کے سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ اور میسج کرنے کا ٹائم نہیں کہیں. اچھا لیکن میسج آئے تو بہت ہوں گے آئے اس دوران, بہت سے میسج ہے, لیکن وہاں سے ٹائم نہیں مل رہا تھا. پھر الو برائے فروخت نہیں کا یہ ایک میرا افسانہ تھا. اے آر بائی کی ٹیم آئی اور وہ لوگ یہ لے کے آئے. میں نے کہا تم یہ آئیڈیا کیوں بنوانا چاہ رہے ہو؟ اچھا میں بابر کے علاوہ کسی کے ساتھ کام نہ کرتی اگر وہ یہ والا افسانہ میرا نہ اٹھاتے, کیونکہ میں اپنے کسی کام کے اوپر کام نہیں کر رہی تھی. ابھی تک ہم نئے آئیڈیا ڈیولپ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو اسی پہ کام کرنا ہے. تو وہ پھر وہاں سے وہ جو ایک میرا تھا آصف رضا میر اور بابر جاوید کے ساتھ جو ایک سفر تھا وہ تھوڑا سا الگ ہوا. اور پھر جیو پہ یہ رہے, جب تک رہے کام ساتھ کرتے رہے. اب انہوں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس الگ کیا ہے, تو لیکن اب یہ ہے کہ اب میں اور جو. تو اب تک ماشاءاللہ کتنے ڈرامے سیریلز لکھ چکی ہیں؟ 20. واہ. 20 وہ ہیں جو آن ایئر ہیں. خیال ہے کہ یہ آپ 2009 سے آن ورڈ سمجھ لیجیے, بس 14. اور آپ کو لکس اسٹائل ایوارڈ بھی ملا تھا نا؟ جی جی, وہ میرے پہلا جو میرا انفیکٹ سیکنڈ پلے تھا وہ نامینیٹ ہوا تھا لکس کے لیے, اور 3rd یا 4th تھا الو برائے فروخت نہیں, بس 4th پر اس کے اوپر مجھے بہت ملا تھا. اچھا صدف, آپ نے ایک بات نوٹ کی جو ان کے ٹائٹل ہیں ڈراموں کے, ون لائنر, وہ بھی بڑے یونیک سے ہوتے ہیں. اچھا کہیں الو کا ذکر ہے, کہیں کبوتر کا ذکر ہے. وہ فارم ہاؤس پیچھا نہیں چھوڑا, انہوں نے کہا نا ریلیٹیوز کم تھے اور یہ چیزیں زندگی کا بہت بڑا حصہ آکیوپائی کیے رکھا, تو وہ مجھے بھولتے نہیں. جیسے میں نے ابھی چھپکلی کا ذکر کیا, مجھے بھولتے نہیں یہ لوگ. ان ساروں میں کوئی
کوئی چیز جو آپ نے جانوروں سے یا پرندوں سے سیکھی ہو لٹرلی آپ کو یاد ہو کہ یہ ہاں نہیں میں نے کرتے ہیں؟ پرندوں سے سیکھا ہے، اور جو میں سب کو کہتی ہوں، پرندے میں جو جوڑا بنانے کی خاصیت ہے نا، انسانوں میں نہیں ہے. ہم امی ابو سے کہتے ہیں ہمارا جوڑا ڈھونڈتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. پرندہ بہت کچھ کرتا ہے، وہ اتنا ناچتا ہے، وہ اتنا رقص کرتا ہے، وہ اپنے اتنے پر سنوارتا ہے اور اجازت دے دیتا ہے کہ کوئی بھی فیمیل مجھے خود چوز کرے، آئی ایم ہیئر. تو وہ جو ایک کانسینٹ اور ایک اجازت ہے نا جو پرندوں میں ہے، اور پھر یہ کہ گھونسلہ بنانا ہے، رہنا ہے، پھر کوئی کسی کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہے. نہ چڑا باؤنڈ ہے نہ چڑیا باؤنڈ ہے، لیکن جب گھونسلہ بنانا ہے، انڈا سینا ہے، چوگا کھلانا ہے، تو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. اپنی ذمہ داری نبھانی ہے ان نئے چوزوں کو دنیا میں لانے کے لیے. اس لیے نہیں کہ تم میری پوزیشن ہو، اس لیے نہیں کہ تم کہیں اور نہ دیکھو. وہ جو چیز ہے نا، میں نے وہ جو بانڈ دیکھا ہے، وہ جو جوڑا بنانے کا بانڈ ہے، وہ پرندوں سے میں نے سیکھا ہے. آبزرویشن. اور پھر وہی ہم نے سنا ہے موسیقی سے ہر جو باذوق شخصیت ہوتی ہے اس کا شغف بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کو موسیقی کن رسیہ تو آپ ہیں، لیکن آپ کچھ آلات بھی کچھ بجا. جی سجاد، مجھے میوزک کا ہی نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مجھے جو موسیقی آوازیں، ریڈیو کے ساتھ تعلق کی بھی بیسک وجہ یہ تھی، مجھے آواز بہت متاثر کرتی ہے، ساؤنڈ. اور شاید وہی تعلق دیہات کا کہ وہ دور سے بھی آواز کوئی آتی تھی نا تو میں الگ الگ آوازوں میں شناخت کر سکتی تھی. پھر ہمارا بچپن تھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا فرید احمد صاحب نے ایک کام شروع کیا تھا، کیسٹ کہانی. یس، اوہ بچوں کے لیے والیومز آتے تھے، ہر مہینے 2 یا 3 والیومز آتے تھے. بالکل اصلی کہانی، کیسٹ کہانی، فرید احمد کی کیسٹ کہانی. تو آواز، میوزک، وہ چیزیں وہ ایسے گھٹی میں پڑ گئی. مجھے ہم لوگ خود بھی بنایا کرتے تھے میوزک انسٹرومینٹس. یہ چمڑا لے کے جو اس کا ہوتا ہے اس سے ڈھولکی بنا لینا، وہ کر لینا، کوشش کرتے تھے. کدو سکھائے اس سے ایک تارا بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو ہم نے یہ بہت کوششیں کی، وہ نہیں بن پائے. لیکن یہ تھا کہ اس کی جو ایک میری اصل میں جو میرے دادا تھے وہ ایک صوفی سلسلے سے منسلک تھے، تو اس میں وہ رومی کی، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا لیکن سنا کہ وہ بہت اچھا ہارمونیم پلے کرتے تھے، اور رومی کی بہت کلام بہت زبردست گاتے. میری ایک پھوپھو کے بارے میں مشہور تھا کہ ان پہ حاضری ہوتی ہے. انہوں نے کبھی ہارمونیم بجانا سیکھا نہیں تھا، لیکن جب وہ اس کیفیت میں ہوتی تھیں تو ہارمونیم بجاتی تھی. میں نے بہت بچپن میں ان کو دیکھا. ایک بار وہ ہمارے یہاں آئی نہیں تھی تو ان کو والد صاحب لے آئے تھے، وہ اسی کیفیت میں تھی، تو ان کے لیے ہارمونیم منگایا گیا. تو وہ ہارمونیم بجاتی تھیں، اور مجھے وہ جو ان کا ہارمونیم بجانا تھا نا، وہ انگلیوں کا وہ سارا، اور ہم اس کو کیونکہ ان کو ویسے وہ بڑی سادہ سی خاتون سی گھریلو خاتون، تو ہمیں یہ نہیں لگتا تھا کہ ان کو میوزک بھی آتا ہے. وہ یہی سب سمجھتے تھے، ہو سکتا ہے میرے والد سے اپنے سیکھو، بہت ممکن ہے. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. پھر اماں ہماری جب چھوٹی تھیں تو پیانو بجاتی تھیں، ہارمونیم بھی انہوں نے سیکھا تھا. اور وہ بتا کیا کرتی تھی کہ ان کا جو ہارمونیم تھا وہ تھا جس میں پیروں سے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے ہوا بھرتے ہیں، وہ پیروں سے ہوا بھرنے والا تھا. تو وہ امی کو بھی بہت شوق تھا. پھر بعد میں انہوں نے یہاں سسرال میں آ کے نہیں بجایا ہوگا. میرے کزن وائلن بجاتے تھے، تو امی میوزک نوٹس پڑھ لیا کرتی تھیں. تو وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے نوٹیشن پڑھنا، بہت مشکل، کیونکہ وہ لینگویج جو ہماری لینگویج ہی نہیں، وہ امی کو پڑھ لیتی. تو وہ پھر آتے تھے تو وہ لے کے امی کے پاس، وہ اور وہ وہاں جو تھا ان کا وائلن، وہ امی کے پاس چھپا دیا کرتے تھے کہ مونجن یہ آپ چھپا کے رکھ لیں، کسی نے دیکھ لیا تو لوگ ناراض ہوں گے کہ یہ لڑکا کس کام کو پڑھ گیا. تو وہ چھپ چھپا کے یہ سلسلے تھے. پھر جب میں آئی تو میرے اسکول میں ہمارا وہ ایک بڑا آئرش بینڈ تھا، پراپر آئرش بینڈ، وہ منگوایا گیا. تو اس میں وہ بڑا ڈرم بھی بیٹ کرتی تھی، میں نے وہ بھی ٹمبلز بھی بجایا، وہ سب آوازوں کے ساتھ آوازیں تھیں، وہ سب تھا. پھر ہمارے وہاں پہ ماسٹر لال تھے، وہ رکھے گئے کلام اقبال سکھانے کے لیے ہمیں. تو ان سے کلام اقبال وہ بھی ہارمونیم پہ سکھاتے تھے، اور وہ ہم گانا بھی سیکھتے تھے ان سے. تو یہ ساری چیزیں موجود تھیں. پھر میں نے بعد میں بانسری بجانی سیکھی، وائلن اور کی بورڈ بچوں کو بھی میں نے اپنے سکھوایا. لیکن میں اس طرح سے بہت اچھا نہیں پلے کر سکتی. بس یہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کو انر فیلنگ جو ہے نا، سیٹسفیکشن بیسیکلی جو ہے جب میں کسی کا سن رہی ہوتی ہوں، استاد رئیس کا سن رہی ہوں کسی کا، تو میں اس کو سمجھ سکتی ہوں، بیسک نوٹیشن آپ کو پتہ چل جاتی ہے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں رہی. آمنہ کبھی گانے کا دل نہیں چاہا کہ اس طرح سے پراپر سیکھوں، گاؤں؟ ہاں، گانے کو بھی بہت دل چاہا، گاتی بھی بہت ہوں،
لیکن یہ ہے کہ میری آواز چونکہ بولنے میں شاید مجھے لگتا ہے میں زیادہ بہتر بیان کر لیتی ہوں، اور گانا گانے والے اتنے اچھے ہیں کہ اس فیلڈ میں جا کے لوگوں کو کیا مزید ستاؤں. کالم نگار آپ نے بی بی سی میں بھی کیا، انڈیپینڈنٹ میں بھی کیا. آپ نے خود بتایا کہ آپ نے ایک نئے انداز کو متعارف کرایا. عموماً کہا جاتا ہے کہ کالم کی جو لائف ہے وہ ایک دن کی ہوتی ہے، لیکن آپ کے جو کالم ہیں وہ واقعاتی ہوتے ہیں، وہ ریفرنس کے طور پہ بار بار استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور آپ بہت ان چند گنی چنی خواتین میں جنہوں نے اس طرح شناخت بنائی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ اگر ہم بات کریں، ویب سائٹس پہ اخبار کے کالم نگاری میں تو بڑے نام ملتے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ نے ایک اپنی الگ شناخت بنائی اور یہ آپ کا ایک نیا شیڈ تھا. جی سجاد، میں نے چونکہ صحافت پڑھی بھی، تو جب آپ کسی چیز کو اکیڈیمکلی پڑھتے ہیں نا، جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو اس کی بیسس پتہ ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. لوگ اکیڈیمیا کو بالکل رد کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نیچرل جو آپ کو جو کہیں سے آپ کے اندر خدا داد ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو مجھے اصول پتہ تھے. جب اصول پتہ ہوتے ہیں تو پھر اصولوں میں نئی چیز، وہ اصول توڑے نہیں جا رہے ہوتے، وہ انفیکٹ ہم اور اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہوتے ہیں. کالم میں مجھے اس بات کا اندازہ تھا، اچھی طرح اندازہ تھا کہ اب جو لکھا وہ ضائع ہو جائے گا. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ شام کو اس میں پکوڑے بک رہے ہوتے ہیں، تو میں وہ نہیں چاہتی تھی. وہاں یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی، کچھ ایسی تھی جو مجھے پولیٹیکل کمنٹ مجبوراً کرنے پڑتے تھے، کیونکہ پولیٹیکل سچویشن اتنی گریو ہوتی تھی کہ مجھے کرنے. اور ہمارے ملک میں اب ہے یہ کہ جو پولیٹکس پہ جتنی جو بات کرے گا وہ زیادہ ریٹنگ ملے گی. لیکن میں نے اس میں ماحولیات پہ لکھا، کیونکہ میرا ایک ہے تعلق ہماری ایکالوجی سے، میں محسوس کرتی ہوں، تو اس کے اوپر میں نے کافی لکھا. پھر یہی کہ بہت سارے سوشل کومنٹس، بہت ساری سوشل چیزیں ایسی، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ایور لاسٹنگ ہوتی ہیں. امی کے ساتھ اپنی بہت سی یادیں میں نے شیئر کی، اپنے بڑوں کی بہت سی یادیں شیئر کی، تو اس سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں. تو بہت ساری باتیں لائک میں نے ایک کتاب، 2 کتابوں پہ میں نے اسے ذکر کیا تھا کہ ایک کتاب امی کے اس پہ سے آتشدان پہ سے گمی تھی، اور عجیب حیرت کی بات ہے کہ وہ پرانی کتابیں، ایک خاتون ہیں وہ سعدیہ سردار، آن لائن وہ سیل کرتی ہیں. جی وہ جب آئی تو اس کے وہ امی کی، میں نے امی کے پاس میں لے کے گئی، پہ بیٹھی ہوئی دیکھ رہی، تو امی نے کہا دکھانا، چشمہ لگایا، دیکھا، ارے دیکھو تو اسے اوپر لکھا کیا ہے، 29 سمادہ والا بیگم مفتی شجاع الدین، یہ تو میری کتاب ہے. واہ. تو میں نے اس پہ کالم لکھا کہ یہ دیکھیے. اچھا، لیکن بیچ میں کتنا عرصہ گزر چکا تھا، وہ ایوب خان کی آٹوبایوگرافی تھی. اچھا. اور امی سے میں نے کہا، لاسٹ ایئر کا ذکر ہے، اب تو امی کا انتقال ہو چکا، تو ان کے انتقال سے کچھ روز پہلے میں نے کہا امی یہ آپ رکھیں، آپ یہ پڑھ لینا. یہ بیٹے موتیے کے آنکھوں میں موتیا بند ان کے اترا تھا، اس کے آپریشن کے بعد نا انگریزی لفظوں پہ نظر نہیں جمتی ہے، تو اب کیا پڑھوں گی میں. تو وہ جو کتاب چرا کے لے کے گئے تھے، وہ کزن بھی ہمارے نہیں رہے، لیکن انہوں نے ایک کتاب پڑھنے سے ایک قاری کو محروم رکھ دیا. وہ ملی کتاب ان کو، لیکن اتنے برس کے بعد. تو یہ ایک چیز تھی جس نے مجھے اندر سے ٹچ کیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یہ پھر کالم ایک دن کا نہیں ہوتا، یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. یہ بہت سارے لوگ کالم کی شگفتگی برقرار رہتی ہے. بالکل، وہ آپ بہت سارے لوگ اس چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ ایک کتاب کی ناول کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور وہی پھر آپ کا سلسلہ کنٹینیوٹی ایک برج بیسیکلی بن جاتا ہے. جی، اس کے ساتھ ہی مجھے اور صدف خالد کو اجازت دیجیے. ٹی وی ٹامچز کے اس ایپیسوڈ سے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.